پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ طوفانی بارشوں نے متحدہ عرب امارات میں تباہی مچا کے رکھ دی۔ آپ نے یہ تباہی کے مناظر سوشل میڈیا پر دیکھے بھی ہوں گے۔ ان طوفانی بارشوں کو لے کر لوگوں کے مختلف تجزیے بھی سامنے آئے۔ کسی نے اس کو فلسطین کے مرتے لوگوں اور بچوں کی بد دعا کہا کہ اسرائیل کے ساتھ دینے پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کسی نے اس کو قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرنے یعنی کلاؤڈ سیڈنگ کا باعث کہا۔ حتیٰ کہ دوستو، عرب کی حکومتی سطح پر بھی اب آ کر یہ بات کی جانے لگی کہ یہ تو ہم تجربہ کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ عرب پر اللہ کا عذاب آنا تب سے شروع ہوا جب سے انہوں نے ہندوؤں کے مندر کا ابو ظہبی میں افتتاح کروایا تھا۔ دوستو، دیکھا جائے تو یہ تینوں ہی باتیں درست ہو سکتی ہیں، مگر ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ کچھ نشانیاں اور علامات بھی معجزات کی صورت میں نظر آئیں، جن کو منظر عام پر آنے سے اس لیے روکا گیا کہ اتنا جدید ملک ہے۔ اگر تباہی کے مناظر کے ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے آ گیا تو ہم کیسے چھپائیں گے دنیا سے اپنا بھیانک شیطانی چہرہ۔ دوستو، اس سال کی 14 فروری کو ابو ظہبی میں بہت بڑے مندر کا افتتاح بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے کروایا گیا۔ بھارت سے تعلقات بڑھانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے عربی شیخ اس پوجا میں شریک ہوئے، باقاعدہ بھجن گاتے ہوئے جے شری رام کے نعرے لگائے اور گنگا جل کو وہاں کے پانی میں ملا دیا گیا۔ اس افتتاح کے فوری بعد دبئی میں شدید بارش اور پتھروں کے سائز کے اولے برسے، کافی تباہی ہوئی، اور پھر حالیہ شدید بارش نے پچھلے 75 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پورا متحدہ عرب امارات پانی میں ڈوبا ہوا دکھائی دینے لگا۔ جو حالات دوستو آپ نے سوشل میڈیا کی ویڈیوز میں دیکھے ہیں، یقین جانیے متحدہ عرب امارات کے اس سے بھی بدتر حالات تھے، جنہیں میڈیا پر آنے نہیں دیا گیا اور ایسا ظاہر کیا گیا کہ ہم نے تو صورتحال سنبھال لی ہے اور یہ تو بس موسم کے بدلاؤ اور کلاؤڈ سیڈنگ کے باعث ایسا ہو رہا ہے۔ جبکہ دوستو، مانا کہ دبئی ایسے تجربات کرتا تو آ رہا ہے، مگر کلاؤڈ سیڈنگ سے اس قدر بارش برسانا ناممکن ہے، اور متحدہ عرب امارات اس قدر تو بے وقوف ہے نہیں کہ نکاسے آب کا نظام انہوں نے کبھی بنایا ہی نہیں تھا، اور یہ جانتے ہوئے وہ اس قدر بارش کلاؤڈ سیڈنگ سے برسا دے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی مندر کے ایک پنڈت وشوناتھ مہادیو کی زبانی، جی ہاں دوستو، وشوناتھ مہادیو جو اس مندر پر پنڈت کے فرائض انجام دیتے آ رہے تھے کہ طوفان کے ٹھیک ایک دن پہلے کی بات ہے، رات کو میں جب سو رہا تھا تو میں نے ایک سپنا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں مندر کے احاطے میں کھڑا ہوں اور یکدم مندر پانی سے بھرنے لگا ہے، اتنا پانی کہ میں خود گردن تک ڈوب چکا ہوں۔ پھر یکدم سارا ماحول سبز روشنی سے بھر گیا، اور اس سبز روشنی میں مجھے وہاں پانی پر چلتے آتے 4 نورانی بزرگ دکھائی دیے، جنہوں نے آتے ہی مجھے ڈانٹ کر بولا کہ یہاں سے اپنے بت اٹھا اور نکلتا بن، یہ شرک سے پاک سرزمین ہے، یہاں بت پرستی کی اجازت نہیں، نکل جا ورنہ اپنے انہی پتھر کے مجسموں سمیت تجھے پانی میں ڈبو دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیز آسمان پر بجلی چمکی، اور ایسی تیز کہ جیسے میرے اوپر ہی گر گئی ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پسینے سے شرابور، میرا سانس پھولا ہوا تھا، ایسے تھا کہ جیسے یہ خواب نہیں، میں نے سچ میں یہ سب دیکھا ہو۔ دن نکلتے ہی میں نے دماغ کو جھٹکا، خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک سپنا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پر کچھ ہی دیر میں شدید طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش برسنے لگی، ہر شے تنکوں کی طرح بکھرنے لگی۔ مندر اونچائی پر ہے مگر ساری جگہ پانی سے بھر گئی، یہاں تک کہ کچھ بھگوان کی مورتیاں پانی میں واقعی بہہ گئیں، اور پھر جاگتی آنکھوں سے میں نے وہی سبز روشنی دیکھی جس نے سارے ماحول کو سبز کر دیا تھا۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو میں اسی لمحے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور جان گیا کہ وہ سپنا نہیں بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ تو دوستو، آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے گا؟ ہو سکے تو آپ بھی سوچئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔